إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ لقمان کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اپنے بندوں کو۔ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے حقوق الوالدین کے عنوان سے بہت ساری باتیں بیان کی گئیں۔ آج کے خطبے میں حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں کی جائیں گی۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی خیر و بلائی کرنے کی وصیت کی ہے۔ یعنی ہم نے گویا اس پر یہ چیز فرض کر دی ہے، واجب کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا کہ والدین میں جو اس کی ماں ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اپنے بچے کو اپنے شکم میں تکلیفوں پر تکلیفیں سہ کر اٹھائے رکھا۔ کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن اپنے شکم میں، اپنے پیٹ میں بچے کی پرورش کی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ایک ماں نے کتنے دنوں تک اپنے شکم میں اپنے بچے کو سنبھالے رکھا۔ کئی طرح کی تکلیفوں سے وہ دوچار ہوئی، کئی طرح کی تکلیفوں سے۔ پاؤں بھی رکھ رہی ہے تو سنبھال کر کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، تمام چیزوں میں اس کو کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے،
وہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ بات کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ آخر ایک دن ہماری ماں نے بھی تو ہمیں اسی طریقے سے سنبھالا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، دیکھو جب میں تمہارا خالق حقیقی ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے والدین کو تمہاری پیدائش کا وسیلہ بنا دیا، ذریعہ بنا دیا، تو جہاں تم میری شکر گزاری ادا کرتے ہو وہاں تم پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی بھی شکر گزاری بجا لاؤ، ان کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی المصیر، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ میری طرف تم سب کی واپسی ہے، تم سب کو آخر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایک مسئلہ اور بیان کیا، وہ مسئلہ یہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ والدین کے حقوق اتنے بڑے ہیں کہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو اف نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکی مت دو۔ ایسی صورت میں کیا معنی ہے کہ پھر والدین کی کوئی بات ٹالی ہی نہ جائے؟ یہ بات ذہن میں آ سکتی؟ تو یاد رکھیں، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت بمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ جو خالق حقیقی ہے اس کی نافرمانی میں دنیا کے کسی مخلوق کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، بیوی ہو، کسی کے تابع ہم نہیں ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ کچھ ایسا رویہ اختیار کریں کہ تم کو مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو۔ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا اور اس کا مرتبہ اور مقام بیان کیا، وہیں یہ بھی اپنے بندوں کو نصیحت کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین تمہیں کبھی شرک کی دعوت دینے لگ جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بھائی مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے والدین، اور تو چھوڑیے مسلمانوں کے گھر ہے، صحیح عقیدہ اختیار کر لے، وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے لگ جائے، بزرگوں کے تعلق سے، ولیوں کے تعلق سے جو غلط قسم کے خیالات ہیں، اگر ان خیالات کو اپنے ذہنوں سے نکالنے لگ جائے تو والدین ناراض ہو جاتے۔ والدہ 11ویں کا کھانا بننے کے بعد جب تک اس بچے کو کھلا نہ لے تب تک کھانے کو تیار نہیں ہوتی، عجیب قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار اگر وہ تمہیں شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ نے شرک کا یہاں ذکر کیا ہے، سچ یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرض کی ہے، واجب کی ہے، اگر اس کے برعکس والدین آپ کو نافرمانی کی طرف اکساتے ہیں تو آپ ان کی باتیں نہیں سنیں۔ ہاں جو چیزیں نوافل میں سے ہیں وہ نوافل کے لیے آپ والدین کی بات کو نہیں ٹال سکتے۔ جیسے آپ کی والدہ کہیں مسجد جاؤ، فرض نماز پڑھ کے چلے آنا، گھر پہ آ کے سنت پڑھنا، اس میں آپ کو اپنے والدہ کی بات ماننی پڑے گی۔ فرض پڑھیں گے بھاگ جائیں گے، گھر پہ کیوں؟ سنت گھر میں ہی پڑھنی ہے نا، تو گھر میں جا کر پڑھ لیں۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے کام ہیں جو مستحب ہیں، نفل ہیں، ان میں والدین کی نافرمانی نہیں، لیکن جو فرض گئے، واجب گئے، اس میں تو ہرگز نہیں مانی جائے گی بات۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تمہارے پاس جس کا علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ کہتا ہے ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری نہیں کریں گے تم۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن تمہارے والدین ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، کتنے بھی نافرمان ہوں، دنیاوی امور میں تم ان کا خیال کرو گے، وقت پہ کھانا ملنا، ان کو رہائش،
اور ان کے لیے جو ہے کپڑے کا بندوبست اور ان کی ضروریات کا خیال، دنیاوی امور میں اس کا خیال تم کو کرنا ہی کرنا ہے، دینی امور میں جو نافرمانی کی بات کریں گے اس کو نہیں تسلیم کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، والدین کے اگر حد سے زیادہ کوئی چیز نکل جائے تو تم ان لوگوں کا راستہ اختیار کر لو جو لوگ میری طرف رجوع کرنے والے نیک اور پارسا لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا جو راستہ ہے نا والدین کے سلسلے میں، وہ راستہ اختیار کر لو تم۔ ثم الی مرجعکم، اور یہ کبھی مت بھولو کہ تم سب کی واپسی میری طرف ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور میں تمہیں خبر دوں گا، بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ دنیا میں کرتے رہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ساتھ تمہارا کیا معاملہ تھا، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں نوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے۔ امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے جو یہاں بیان کرنے کے قابل ہے کہ ہم اگر اسے سمجھ جائیں تو بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی والدہ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے اسلام لانے سے پہلے، بلکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے میں سب سے زیادہ آگے، لیکن جب اسلام قبول کر لیے تو والدہ ناراض ہو گئی اور لگی ادھر ادھر کے ہتھ کنڈے اپنانے کی کسی طرح اسلام سے پھر جائیں۔ ایک بار تو یوں ہوا کہ وہ گھر سے باہر نکل کر دھوپ میں بیٹھ گئیں، کھانا پینا چھوڑ دیں۔ سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کی طرف آئے تو وہ سمجھی کہ شاید میرا بیٹا کچھ میرے سلسلے میں نرم پڑ گیا، اپنے دل میں طرح طرح کے خیالات رکھنے لگیں یہ خاتون۔ وہ پہنچنے کے بعد کہنے لگے، اے امی جان، اللہ تعالیٰ نے ایک جان دی ہے، اللہ کی قسم اگر 100 جان ہوتی اور تو تڑپ تڑپ کر یہیں مر جائے، لیکن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین میں نے اپنا لیا ہے اس کا سودا یا اس کو چھوڑنا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ان کی ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا اسلام میں مضبوط ہو گیا ہے، پھر وہ دوبارہ واپس چلی گئی، وہ سمجھ گئی کہ بیکار ہے اس کو سمجھانا۔ تو دیکھو اس حدیث کو اپنے سامنے اور آیت کو رکھیں کہ والدین کی وہی بات تسلیم کی جائے گی جو بات معروف ہوگی، قرآن سنت سے ثابت ہوگی۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں والدین تو کیا، دنیا کے کسی بھی شخص کی بات نہیں تسلیم کی جائے گی۔ لیکن جہاں تک والدین کا مسئلہ ہے یہ مسلم ہے، اس سلسلے میں ہم کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم کو اور آپ کو جو نصیحت کی ہے، فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی۔ تمہاری ماں ہے اس کی نافرمانی تم نہیں کرو گے۔ ومنعا وحاتن ووعد البنات، اور اسی طرح مانگنا بلا ضرورت، کوئی چیز آپ کے پاس ہے اس کے باوجود ہاتھ پھیلاتے پھریں، اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے، دفن کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ تم قیل و قال کرو، سیدھی سی بات آ گئی اس کو تسلیم کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاؤ۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ بلا وجہ سوال کرنا اور اپنا مال ضائع کرنا، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ بہرکیف یہاں پر والدہ کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے اور ان کے رشتے کو منقطع نہ کیا جائے، ان کو ترک نہ کیا جائے، اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری میں ہی اللہ کی رضامندی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد،
وسخط الرب فی سخط الوالد. بڑی معروف بات ہے، رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے. اوپر والدہ کا ذکر ہوا، نیچے والد. والد کا بھی مقام کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے کہا بہترین دروازہ ہے جنت کا، جیسے کہ پچھلے خطبے میں نے بیان کیا. تو رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں حاصل ہوگی، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی والدہ کو اور والد کو راضی کر کے رکھو. راضی کر کے رکھنے کا کیا معنی ہے؟ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق ان کا خیال کرنا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نہ تو نفلی عبادت قبول فرماتا ہے اور نہ ہی فرضی. اللہ اکبر. 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی نفل قبول فرماتا ہے نہ فرض. یہ کوئی معمولی نوعیت کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں فرض بھی قبول نہ ہو نفل بھی قبول نہ ہو. وہ کون ہے؟ نمبر 1 عاقن، یعنی والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان. نمبر 2 ومنان، احسان جتلانے والا. کسی کو کچھ دے دیا، ذرا سا انبن ہو گئی، اب لگا بیان کرنے کے میں تو تم کو دیا تھا، یوں ہے، احسان جتلانے والا. اس بات پر غور کرنا کہ ایسے لوگ ہیں یہ جن کی نہ تو فرض اللہ کے یہاں قبول ہے نہ نفل. وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدْرِ، اور ایسا شخص جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، تقدیر کا انکار کر دیتا. صحیح ترغیب میں صحیح حدیث ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ اس پر غور کریں کہ والدین کی نافرمانی اگر ہم کھلے طور پر کرتے ہیں جبکہ کرنا نہیں چاہیے، تو ایسی صورت میں آپ چاہے جتنے بڑے ولی بن جائیں، اللہ کے دربار میں نہ نفل قبول ہونے والا ہے نہ ہی فرض. اللہ اکبر. اس لیے والدین کا خیال کرنا اور ان کو راضی رکھنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں کبیرہ اس کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ. قلنا بلا یا رسول اللہ. ہم نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے. آپ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، شرک کرنا اللہ کے ساتھ اور والدین کی نافرمانی کرنا. حدیث پر غور کریں، شرک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو قرار دیا. اور پچھلے خطبے میں یہ بات آئی تھی، کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے، افضل؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا. سائل نے جب پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک. پھر انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا. اور یہاں پر اللہ کے رسول نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو قرار دیا. حدیث لمبی ہے، مختصر یہ کہ ہم کو چاہیے اپنے والدین کا خیال کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو خود اپنے والدین پر لعن طعن کرتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آیا نہ دے کوئی اپنے والدین کو گالی، اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، ماں کو؟ کہا ہاں، تم میں سے ایک جو ہے
کسی کی ماں کو کسی کے باپ کو برا بھلا کہے گا، پلٹ کر جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو دراصل کیا ہوا، اس نے گویا کہ اپنے والدین کو خود گالی دی۔ یہ عادت ہماری اور آپ کی عام ہو گئی، گالی دینے کی، گالی سننے کی۔ حالانکہ اپنی زبان صاف ستھری رکھنی چاہیے، گالی گلوچ تک بات نہیں جانی چاہیے، اپنی اصلاح کرے۔ تو جو والدین پر لعن طعن کرے گا وہ خود ملعون ٹھہرے گا، وہ کبھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، آپ کے پاس ایک آپشن ہے بہت بڑا۔ اگر آپ اپنی والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، دونوں کے ساتھ یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، بڑی عمر کو پہنچ جائیں جیسے قرآن نے کہا ہے، ان کے ساتھ کوئی نیکی کیے ہیں نا، زندگی میں کبھی اگر کسی پریشانی میں آپ پڑ جائیں، مشکل گھڑی میں پڑ جائیں، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ جو نیکی اور خیر و بھلائی کیے ہیں اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر سکتے، یا اللہ میں اپنی والدہ، والد یا والدین کے ساتھ فلاں وقت یا اپنی زندگی میں ایسی ایسی بھلائی کیا تھا، اے پروردگار اگر یہ کام تیرے لیے خالص تھا تو جس پریشانی میں اس سے تو نجات دے دے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک نے اپنے والدین کا ہی ذکر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کو غنیمت جانیں۔ جیسے میں نے کہا تھا، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، اور واقعی اگر وہ نیک ہے تو اس سے پوچھ لیجئے کہ والدین کی قیمت کتنی بڑی ہوتی۔ وہ بوڑھے ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، گھر کے ایک کونے پر آپ نے ان کو ڈال دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے وہ بابرکت ہے، آپ کا گھر بھرا ہوا ہے، آپ آباد ہیں، شاد ہیں۔ یاد رکھیں جس دن وہ کونوں میں پڑا ہوا بوڑھا یا بوڑھی، اس کا پلنگ خالی ہو جائے گا، اس دن آپ کو بہت بڑی اجنبیت اپنے مکان میں محسوس ہوگی۔ اس لیے ان کی قدر کر لو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دن اسی مقام پر آپ کو بھی بیٹھنا ہے، معمولی تبدیلی کے ساتھ ممکن ہے آپ بھی اس عمر کو پہنچ جائیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کریں تو آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا والد یا والدہ جو بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں خیر و بھلائی کا کام